ایک دن خلاف معمول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے اور تخلیہ کروا کے فرمایا، اے ابو بکر، اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ گیا، تم بھی میرے ہمراہ چلو گے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، باوجود یہ کہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ قریش حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل پر ادھار کھائے بیٹھے ہیں اور مدینہ کا سفر انتہائی خطرناک ہوگا کیونکہ ان کا تعاقب کیا جائے گا۔ انہوں نے اسی رات یثرب کی روانگی کے انتظامات مکمل کر لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اشارہ غیبی سے یا اہل مکہ میں سے کسی خیر خواہ کے ذریعے معلوم ہو گیا تھا کہ اس رات قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان پر ایک ہجوم کی صورت میں حملہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کر دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، تاکہ اسلام کی جڑ بنیاد ہی کاٹ دی جائے۔ اس طرح جو مسلمان ہجرت کر کے مدینہ جا چکے تھے لاوارث اور بے یار و مددگار ہو کر رہ جائیں گے، وہ یا تو اسلام سے منہ موڑ کر مکہ واپس آ کر پھر سے مشرک معاشرے میں جذب ہو جائیں گے یا یثرب کے یہودیوں اور منافقوں کے ہاتھ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کے قاتلانہ منصوبے سے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تائید و نصرت خداوندی پر کامل بھروسہ تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے علاوہ دوسرا شخص جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارادہ ہجرت سے آگاہ کیا وہ حضرت علی تھے، جنہیں اس رات آپ کے بستر مبارک پر آپ کی جانی پہچانی چادر اوڑھ کر سونا تھا، تاکہ قریش یہ سمجھیں کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر دراز ہیں۔ چنانچہ جناب حضرت علی بے فکر اور مطمئن ہو کر بستر نبوی پر سو گئے۔ تہائی رات گزرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے رسالت قدا سے برآمد ہوئے۔ قریش کے مختلف قبائل کے افراد پر مشتمل ایک بڑے جتھے نے چاروں طرف سے مکان کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ آپ نے ایک مٹھی بھر خاک ان کی طرف پھینکی اور فرمایا، شاہت الوجوہ، بد شکل اور رسوا ہوئے۔ پھر اطمینان سے ان کے درمیان سے گزر گئے، جیسے انہیں نیند آ گئی ہو کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھا۔ آپ ابو بکر کے مکان پر تشریف لے گئے۔ وہ تو پہلے ہی سراپا انتظار تھے اور جاگ رہے تھے۔ ضروری سامان سفر تیار تھا۔ اپنا نقد اثاثہ جو اللہ کی راہ میں خرچ ہوتے ہوتے 40,000 میں سے صرف 5,000 درہم باقی رہ گیا تھا ساتھ لیا، تاکہ اثناء سفر میں نیز مدینہ پہنچ کر بوقت ضرورت کام آئے۔ اہل خانہ کو خدا کے سپرد کیا تو توشہ دان باندھنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی تو اسماء بنت ابی بکر نے اپنا کمر کا پٹکا پھاڑ کر 2 ٹکڑے کیے اور ایک سے توشہ دان باندھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسماء کو ذات الناطقین 2 پٹکوں والی کے لقب سے نوازا۔ یہ لقب مسلمانوں میں اور تاریخ میں ان کے نام کا جز بن گیا اور اعزازی شناخت بھی۔ یہی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہجرت کے وقت گھر میں صرف اللہ کا نام چھوڑ کر گئے تھے۔ اسماء رضی اللہ عنہ کے دادا ابو قحافہ، جن کی عمر 83 سال تھی اور وہ نابینا تھے، آئے اور کہا کہ لڑکی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر تم لوگوں کی ضرورت کے لیے کوئی دام و درہم نہیں چھوڑ گیا۔ حضرت اسماء نے جواب دیا، دادا جان، وہ ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ پھر کپڑے میں پتھر کنکر لپیٹ کر دیوار کے اس گڑھے میں رکھ دیے جہاں زر و نقد رکھا جاتا تھا۔ ابو قحافہ نے ٹٹول کر دیکھا اور مطمئن ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مکان کی عقبی کھڑکی سے رات کی تاریکی میں نکل گئے اور شہر سے 3-4 میل دور غار ثور میں قیام کیا۔ اس دوران میں حضرت ابو بکر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ قریش کی خبریں پہنچاتے رہے۔ ان کی جوان سال صاحبزادی حضرت اسماء تمام خطرات کو انگیز کر کے کھانا پہنچاتی رہیں اور ان کے آزاد کردہ غلام حضرت عامر بن فہیرہ دن کو گرد و نواح میں بکریاں چراتے اور دونوں صاحبان کو دودھ پہنچاتے۔ رات کو بکریاں واپس لے جاتے ہوئے عبداللہ اور اسماء کے قدموں کے نشان مٹا دیتے۔ غرض یہ کہ ابو بکر کا تقریباً سارا گھرانہ ہجرت کے عمل میں شریک ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے محاصرہ کی رات جب صبح ہوئی تو محاصرین کو یہ دیکھ کر سخت مایوسی ہوئی اور اعصاب شکن جلاہٹ بھی کہ بستر نبوی پر حضرت علی ابن طالب کو شب بصری کا شرف حاصل ہوا اور خود صاحب بستر ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر نکل گئے۔ انہوں نے حضرت علی کی پکڑ دھکڑ کی مگر انہوں نے کچھ نہ بتایا۔ آخر انہیں چھوڑ کر حضرت ابو بکر کے گھر کی طرف بھاگے کیونکہ وہ جانتے تھے
کہ اپنے گھر کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا ٹھکانہ ابو بکر کا گھر ہی ہو سکتا ہے۔ وہاں پہنچ کر ابو جہل نے حضرت اسماء سے بڑی درشتی سے پوچھا کہ لڑکی تیرا باپ کہاں ہے؟ انہوں نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ مجھے کیا معلوم۔ ابو جہل نے انہیں خائف کر کے اصل حقیقت اگلوانے کے لیے اس زناٹے کا چانٹا رسید کیا کہ ان کا کان زخمی ہو گیا اور کان کی بالی دور جا گری۔ پھر بھی حضرت اسماء نے کچھ نہ بتایا۔ مایوس و نامراد ہو کر ابو جہل اور اس کے ساتھی وہاں سے واپس ہوئے اور اعلان کر دیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابو بکر کو گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ اونٹوں کے لالچ میں بہت سے لوگ دوڑ پڑے، مگر دلوں کے اندھے آنکھوں کے بھی اندھے رہے۔ غار ثور کی طرف جاتے ہوئے حضرت ابو بکر کبھی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے چلتے اور کبھی پیچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ پوچھی تو بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تعقب کرنے والوں کا خیال آتا ہے تو پیچھے چلنے لگتا ہوں، اور جب یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں آگے کوئی خطرہ نہ ہو تو آگے ہو جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا مطلب ہے کہ کوئی آفت آئے تو میری بجائے تم پر آئے؟ عرض کیا کہ جی ہاں۔ یہ تھا ابو بکر کا جذبہ فداکاری۔ چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رات کی تاریکی میں غار ثور تک پہنچے تھے، اس لیے حضرت ابو بکر نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا تاکہ کانٹوں اور نکیلے پتھروں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں زخمی نہ ہوں، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کے نشان غار کے قریب دکھائی دیں۔ غار پر پہنچ کر حضرت ابو بکر پہلے خود غار میں داخل ہوئے، اس کا اچھی طرح جائزہ لیا اور صاف کیا، مبادا اندر کوئی سانپ، بچھو، درندہ وغیرہ نہ ہو۔ سوراخ کو اپنے چادر کے ٹکڑوں سے بند کیا۔ غار میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر کے زانوں پر سر مبارک رکھ کر سو گئے، لیکن ابو بکر آپ کی حفاظت کی خاطر جاگتے رہے۔ حفاظت کی اس سعی میں ان کے نزدیک اپنی جان دینے کی ذرا بھی اہمیت نہ تھی۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک سوراخ بند کرنے سے رہ گیا ہے۔ چادر ختم ہو چکی تھی، اس لیے اس پر اپنا پاؤں رکھ دیا تاکہ اگر اس میں کوئی زہریلا جانور ہو بھی تو باہر نہ نکلنے پائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی گزن نہ پہنچائے۔ بعض روایات میں ہے کہ اسی سوراخ سے کسی سانپ یا دوسرے زہریلے جانور نے ان کے پاؤں پر ڈنک مارا۔ درد کی شدت سے ان کے آنسو بہہ نکلے، لیکن سوراخ سے پاؤں پھر بھی نہیں ہٹایا۔ آنسوں کے قطرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روئے اقدس پر ٹپکے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے۔ جب ابو بکر سے آنسوں کی وجہ معلوم ہوئی تو آپ نے اپنا لعاب مبارک ان کے پاؤں پر ڈسنے کی جگہ لگایا اور تکلیف جاتی رہی۔ آخر قریش نے مایوس اور سیخ پا ہو کر انتہائی اقدام کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ قریش کے جاسوس 100 اونٹوں کے انعام کے حریص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر کو چاروں طرف ڈھونڈتے پھرتے تھے۔ انہوں نے پہاڑیاں، کھاڑیاں، جھاڑیاں، وادیاں، دشت اور صحرا سب چھان مارے۔ ایک دفعہ تو عین غار ثور کے دہانے پر پہنچ گئے۔ ابو بکر نے ان کے پاؤں کی چاپ سنی، ان کے سایوں کو غار کے اندر منعکس دیکھا اور ان کی آوازیں سنی تو پریشان ہوئے کہ اگر ان ظالموں نے ذرا جھک کر غار کے اندر نظر کی تو ہادی کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیں گے اور خود ابو بکر کو بھی۔ انہیں اپنی جان کی پرواہ نہ تھی، وہ ایسی ہزاروں جانیں شمع رسالت پر پروانہ وار قربان کر سکتے تھے۔ کافروں کو غار کے دہانے پر کھڑا دیکھ کر ان کے دل میں جو خطرہ گزرا وہ انہوں نے آہستگی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوش گزار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کامل اطمینان و سکون سے فرمایا کہ ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ بس اللہ نے ان پر سکینت نازل فرمائی اور وہ دشمنوں کی موجودگی سے بے پرواہ ہو گئے۔ ایک کافر نے غار کے اندر جانے کا ارادہ بھی کیا، لیکن اس نے دیکھا کہ غار کے دہانے پر مکڑی نے جالا بن رکھا ہے اور ایک طرف کبوتر کا گھونسلہ ہے جس میں انڈے ہیں۔ اسے یقین ہو گیا کہ غار کے اندر کوئی انسان 1-2 دن کے اندر نہیں گیا، ورنہ مکڑی کا جالا اور کبوتر کا گھونسلہ اور انڈے وہاں نہ ہوتے۔ چنانچہ وہ اپنے ارادے سے باز رہا اور دوسروں کو بھی یہ بات بتائی۔ سب وہاں سے چلے گئے۔ حضرت ابو بکر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ اور آزاد کردہ غلام اور چروائے حضرت عامر بن فہیرہ روزانہ آ کر اہل مکہ کی کارروائیوں کی خبریں دیتے تھے۔ 3 دن بعد انہوں نے بتایا کہ دشمن تھک ہار کر اور مایوس ہو کر بیٹھ گئے ہیں اور تلاش ترک کر دی ہے۔
تب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی خرید کردہ اونٹنیاں منگوائیں، جنہیں اس خاص مہم کے لیے انہوں نے خوب کھلا پلا کر تیار کیا تھا، اور ایک کی قیمت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس سے انہیں بااصرار ادا کر دی تھی۔ ایک مشرک مگر قابل اعتماد رہنما عبداللہ بن عریقط کو اجرت پر ساتھ لیا، جو پہلے سے ادا کر دی گئی تھی۔ ایک اونٹنی پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے، دوسری پر حضرت ابو بکر اور ان کے پیچھے حضرت عامر بن فہیرہ، تیسرے پر عبداللہ بن عریقط۔ یہ مختصر اور مقدس قافلہ یکم ربیع الاول 13 نوی کو غار ثور سے روانہ ہوا اور ایک رات اور ایک دن مسلسل سرگرم سفر رہا تاکہ دشمنوں کی حدود سے جلدی دور سے دور نکل جائے۔ اگلے دن جب دھوپ میں شدت آ گئی اور لگاتار سفر سے کچھ تھکان بھی محسوس ہونے لگی تو سواریاں ٹھہرائی گئیں۔ ایک چٹان کے سائے میں ابو بکر نے زمین صاف کر کے اپنی چادر بچھائی تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما سکیں۔ قریب ہی ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ اس کی اجازت سے ابو بکر نے ایک دودھیل بکری کا تھن پہلے اچھی طرح صاف کیا، پھر ایک صاف برتن میں دودھ دوہا اور کپڑے سے ڈھانپ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ ٹھنڈا کرنے کے لیے تھوڑا سا پانی ملایا اور آپ نے نوش فرمایا۔ چرواہا بھی ابو بکر کے حسن ادب اور خدمت گزاری سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ پھر آگے روانہ ہوئے۔ سراقہ بن مالک نے 100 اونٹوں کے لالچ میں تعاقب کیا اور قریب پہنچ گیا۔ حضرت ابو بکر نے اسے دیکھ لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ سراقہ کے گھوڑے نے سکندری کھائی اور وہ گر پڑا۔ دوبارہ سوار ہو کر چلا تو گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ سراقہ خوفزدہ ہو گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس نے امان چاہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ابو بکر نے اسے امان نامہ لکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سراقہ، میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھتا ہوں۔ ایک تاجر اور ماہر نصاب کی حیثیت سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت جانے پہچانے شخص تھے۔ اثناء سفر میں انہیں بہت سے واقف کار ملے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے ابو بکر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھی کون ہیں؟ ابو بکر نے جواب دیا کہ یہ میرے رہنما ہیں۔ حضرت ابو بکر کی مراد دینی رہنما سے تھی۔ پوچھنے والوں نے سفر کا رہنما سمجھا۔ اہل یثرب چشم براہ تھے، لیکن اکثر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے کبھی دیکھا نہ تھا۔ ابو بکر نے حضور کے سر مبارک پر اپنی چادر تان لی تاکہ لوگ خادم اور مخدوم کو پہچان لیں۔ قباء میں حضرت کلثوم بن ہدم کے مقام پر چند روز قیام فرمایا۔ لوگ وہیں جوگ در جوگ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوتے رہے اور حضرت ابو بکر تعارف اور ملاقات کا اہتمام کرتے رہے۔ ہجرت نبوی کے عمل میں ابو بکر کا تقریباً سارا گھرانہ شریک تھا، لیکن کسی نے خواہ وہ شریک نہ بھی رہا ہو، مثلاً عبد الرحمن بن ابی بکر، دشمنوں کے سامنے اس راز کی نقاب کشائی نہ کی اور اسے اپنے سینوں میں امانت کی طرح محفوظ رکھا۔ بعد میں ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر کی غار ثور کی ایک نیکی عمر کی ساری زندگیوں کی نیکیوں سے بڑھ کر ہے، اور خدا کی قسم ابو بکر کی ایک رات آل عمر سے افضل ہے اور ان کا ایک دن آل عمر سے افضل ہے۔ حضرت ابو بکر کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عالم تھا کہ تاریخ نے ان کا یہ قول محفوظ رکھا ہے کہ دنیا کی چیزوں میں مجھے 3 چیزیں پیاری ہیں۔ ایک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روئے مبارک کی طرف دیکھتے رہنا، دوسرا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرنا، اور تیسرا میری لڑکی کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں ہونا۔ ایک دفعہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ابو بکر پر رحم کرے، اس نے اپنی بیٹی میری زوجیت میں دی، ہجرت میں میرا ساتھ دیا اور بلال کو آزاد کرایا۔ مشرکین مکہ کو مدینہ کے یہودیوں اور منافقوں کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انصار و مہاجرین کے متعلق خبریں پہنچ رہی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ سے بچ کر نکل آنے پر غم و غصے سے باولے ہو رہے تھے۔ یہ سب اطلاعیں قریش کو پہنچ رہی تھیں۔ مدینہ میں مسلمانوں کی ریاست اور سیادت قائم ہو جانے سے انہیں اپنی شامی تجارت بھی خطرے میں پڑتی دکھائی دینے لگی، کیونکہ ان کے قریب تجارتی قافلے مدینہ کے قریب سے ہو کر گزرتے تھے، اور انہیں ڈر تھا کہ ان کے ستائے ہوئے مسلمان انتقاماً ان کے قافلوں پر حملہ کر کے ان کا مال و اسباب لوٹیں گے اور اہل قافلہ کو قتل کریں گے یا قیدی بنائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے مدینہ کے یہودیوں اور منافقوں کو دھمکی آمیز پیغام بھیجے کہ اگر تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو اپنے شہر سے نہیں نکالو گے
اور ہمارے حوالے نہیں کرو گے تو ہم ایک زبردست فوج کے ساتھ حملہ کر کے تمہارے شہر کو تباہ اور تمہیں قتل کر کے تمہاری عورتوں بچوں کو لونڈی غلام بنا لیں گے اور تمہارے اموال و جائیداد کو اپنے تصرف میں لائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دھمکی آمیز پیغاموں سے بے خبر نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے صحابہ چوکس رہتے تھے۔ آخر قریش نے اپنے تجارتی قافلے پر مسلمانوں کے حملے کو بہانہ بنا کر مدینہ پر چڑھائی کر دی۔ حالانکہ قافلہ بچ کر نکل گیا تھا اور قافلہ سالار ابو سفیان نے تیز رفتار قاصد بھیج کر قافلہ کی سلامتی کی اطلاع دے دی تھی اور جنگ کے لیے نکلنے سے بھی منع کر دیا تھا، لیکن ابو جہل اور دوسرے سرداران قریش کو ان کے الزام باطل کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو سبق سکھانے اور تہس نہس کرنے کا اچھا موقع ہاتھ آ گیا تھا۔ چنانچہ وہ انہیں ان کے محفوظ ٹھکانوں سے نکال کر بدر کے میدان میں لے آیا، جہاں موت ان کے گھات میں تھی اور جہاں انہیں ابدی ذلت اور خسران سے ہمکنار ہونا تھا۔ جب بدر میں قریش کے مقابلہ کی نیت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ قریش سے جنگ تو کیا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو سمندر میں کود پڑنے کا حکم دیں گے تو ہم بلا ہچکچاہٹ کود پڑیں گے۔ اور پھر مزید عرض کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم موسیٰ کی امت نہیں جس نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ جاؤ تم لڑو اور تمہارا خدا لڑے، ہم تو یہیں بیٹھیں گے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف لڑیں گے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روح اقدس اطمینان و مسرت سے جگمگا اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کی جانب کوچ کی تیاری کا حکم دے دیا۔ 3 رمضان المبارک 2 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 313 مجاہدین کے ہمراہ مدینہ سے روانہ ہوئے اور 17 رمضان کو میدان بدر میں پہنچ گئے۔ مجاہدین کی اکثریت انصار پر مشتمل تھی، صرف 60 مہاجر صحابہ کفر اسلام کے اس اولین معرکہ میں شریک ہوئے۔ 313 کی اس جماعت مجاہدین میں صرف 2 گھڑ سوار تھے اور 70 شتر سوار۔ اسلحہ بھی محدود اور کم تر درجے کا تھا، لیکن ان کے دل مضبوط اور مطمئن تھے، اور راہ خدا کے سپاہی تھے۔ انہیں یقین تھا کہ وہ اللہ کے دشمنوں سے لڑ کر اور انہیں جہنم رسید کر کے غازی ہوں گے، اور اگر اس کوشش میں خود مارے گئے تو شہید ہوں گے، دونوں صورتوں میں اعلیٰ ترین جنت اور حیات جاوداں کے مستحق۔ ان کے مقابلے میں قریش کا لشکر 1000 آزمودہ جنگجوؤں پر مشتمل تھا، جو اسلام اور مسلمانوں کو صفائے ہستی سے مٹانے پر تلا ہوا تھا۔ لشکر قریش کے پاس 100 جنگی گھوڑے اور 700 اونٹ تھے اور آلات حرب اور سامان رسد کی افراط۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک ٹیلے پر سائبان کھڑا کر دیا تھا، اور اتفاق رائے سے ابو بکر کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باڈی گارڈ مقرر کیا گیا تھا۔ غار ثور میں بھی ابو بکر ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثانی اثنین تھے، اور بدر میں بھی انہی کو یہ شرف حاصل ہوا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باڈی گارڈ ہونے کا فریضہ بدرجہ احسن پورا کیا۔ انتہائی خطرناک موقع تھا، مگر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے وہ نہایت جرأت و پامردی اور عزم و استقلال سے ڈٹے رہے۔ جنگ سے پہلے کی رات کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی دیر تک بڑی بے قراری، دل سوزی اور عجز و الحاح سے بارگاہ باری تعالیٰ میں سر بسجود ہو کر اور ہاتھ پھیلا پھیلا کر دعائیں مانگتے رہے۔